اور ہے بھی یہ بہت اہم مسئلہ کہ قرآن پاک کے اندر جس قدر بیان نماز کے سلسلے میں آیا ہے دوسرے اور احکام کے سلسلے میں اتنا ذکر قرآن پاک میں نہیں آیا. جہاں اور وجہ ہے وہاں یہ وجہ بھی ہے کہ کفار و مشرکین کے اندر دوسری اور چیزیں ہیں جیسے کہ زکوٰۃ ہے، روزہ ہے اور حج. یہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. توحید اور شہادت کے علاوہ وہ یہ 4 چیزیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ اور حج. تو نماز کے علاوہ یہ چاروں چیزیں اس زمانے کے اندر عمل میں آتی تھی. روزہ بھی اس زمانے کے اندر عمل میں آیا ہوا تھا. صدقات اور خیرات کا اس وقت بھی رواج تھا. اور حج کرنے کا بھی اور طواف کرنے کا بھی اس مشرکین اور کفار کے اندر طریق تھا. لیکن نماز کا طور طریق اس وقت میں نہیں تھا. اور اس نماز کو بھاری بھی خیال کیا جاتا تھا کہ اس کے اندر جو قاعدے ہیں وہ کسی اور دوسری عبادت کے اندر وہ قاعدے نہیں ہیں. جہاں نیت باندھی اور تمام وہ چیزیں جو حلال تھی حرام ہو گئی. تکبیر تحریمہ کہ حلال چیزوں کو حرام کر دینے والی چیز. اور حق تعالیٰ کے سامنے اس طرح کھڑا ہونا ہو جاتا ہے کہ جس میں انتہائی درجے کی اللہ تعالیٰ کی اکبریت کو بیان کرتے ہوئے اپنی اصغریت کا احساس اور اہتمام اور لحاظ ہوتا ہے کہ میں تمامی مخلوق سے گیا گزرا ہوا ہوں. جتنی احتیاط کہ مجھ کو مخلوق دوسری مخلوق کی ہے، کسی دوسرے مخلوق کو میری احتیاط نہیں ہے. اگر انسان نہ ہو تو چاند اور تاروں کو، آسمان کو، زمین کو، درختوں کو، جانوروں کو، ہوا کو اور پانی کو کسی قسم کی احتیاط لاحق اس انسان سے نہیں ہو سکتی. وہ اپنی جگہ پر موجود اور کار فرما. لیکن اس انسان کو ادنا سے ادنا اور اونچے سے اونچی چیز کی احتیاط ہے. سورج نہ ہو تب، چاند نہ ہو تب، تارے نہ ہو تب، ہوا نہ ہو تب، پانی نہ ہو تب، جانور نہ ہو تب. اس قدر اس کو احتیاط ہے. اور اس احتیاط والے کے اندر جس قدر کثر نفس اور انکساری عاجزی اور کبر کی بو تک بھی نہ ہونا چاہیے وہ اس میں ہونا چاہیے. تو اللہ اکبر جب کہتا ہے تو ذات باری تعالیٰ کے سامنے پیش ہو گیا. اور اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھتے ہی حدیث شریف میں آتا ہے، تفاسیر کے اندر پڑھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سامنے تشریف فرما ہو جاتے ہیں. نماز پڑھنے والے کے سامنے جہاں اللہ اکبر کہی اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہو جاتے ہیں. اس سے اور بلند چیز کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اب جب کہ ہاتھ باندھنے کے بعد اس کے خیالات، اس کی نظر، اس کا دل کسی اور طرف بھاگنے اور چلنے لگتا ہے تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندے، اللہ اکبر کہنے والے، میری حمد پڑھنے والے، تجھے اس وقت مجھ سے زیادہ کون حسین اور خوبصورت اور نفع کی چیز نظر آ گئی جو تیرا دل ادھر ادھر بھاگا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندے، اس وقت تجھ کو مجھ سے خوبصورت اور اچھی چیز کون سی نظر آ گئی جو تو ادھر ادھر بھاگا پڑتا ہے.
تیرا خیال تو پورے جمعیت کے ساتھ میری اکبریت کا احساس اور اپنی اصغریت کا احساس کرتے ہوئے میری طرف ہی توجہ رہنا چاہیے تھی. اس پر ایک بات یاد آ گئی. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک عورت آئی. اس نے اطلاع کی کہ مجھے کچھ مسئلہ دریافت کرنا ہے، اجازت ہو. پردے کے ادھر اس کو اجازت ملی. جنید بغدادی نے فرمایا کہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ میرا شوہر میرے ہوتے ہوئے دوسری شادی کرنا چاہتا ہے. آپ اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ اس پر ایک بات یہ عرض کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ بعض ہمارے جوانوں کو اپنے پاس بیوی ہوتے ہوئے دوسری شادی کرنے کا شوق ہو جاتا ہے. اول تو مجھے یہ کہنا مجبور کر رہا ہے کہ پہلی بیوی ہی کے حقوق نان نفقے اور مال کے اعتبار سے ادا کرنا مشکل، اور جسمانی طاقت کے اعتبار سے تو صحیح معنی کر آج کل کے جوان کا اپنے بیوی کے حقوق ادا کرنا مشکل. میں صاف کہنا نہیں چاہتا، سمجھنے والوں کے لیے سمجھنا کافی ہے. تو دوسری بیوی کے تو کیا حقوق ادا کریں گے، جبکہ قرآن پاک میں تعالیٰ کے یہ بھی ارشاد ہے وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اگر تم اپنے بیویوں کے درمیان حقوق صحیح عدل انصاف کے ساتھ ادا کرنے سے خوف رکھتے ہو تو اب تم کو سوائے ایک بیوی کے دوسری بیوی کے کرنے کی اجازت نہیں ہے. بڑے حقوق ہیں بیوی کے. دونوں کے درمیان عدل و انصاف کرنا بہت اونچا ہے. جتنی رات ایک بیوی کے پاس رہے گا دوسری رات بھی گھنٹے گھڑی کے حساب سے اتنی ہی دیر رہنا پڑے گا. اگر 10-5 منٹ کا بھی فرق آ گیا سارا کیا بات پھر ہوگی کہ ایک بیوی کے پاس تو 6 گھنٹے رہا اور ایک بیوی کے پاس تو 5 اور 5.5 گھنٹے رہا. اس کا جواب دے. اور جس قیمت کا کپڑا ایک بیوی کو دینا ہوگا اسی قیمت کا دوسری بیوی کو دینا ہوگا، اور جس قیمت کا کھانا ایک بیوی کو دینا ہوگا دوسری بیوی کو دینا ہوگا. جس قیمت کا مکان ایک بیوی کو دینا ہوگا اسی قیمت کا مکان دوسری بیوی کو دینا ہوگا. اللہ حاضر کا. مجھے بات یاد آئی کہ ہزارہ نے 2 شادی کی بڑی پیرانی صاحبہ کے کہنے سے کی. تو ایک دن وہ خود بیچاری کہنے لگی کہ آپ نے دوسری شادی کر کے اپنے مریوں کے لیے دوسری شادی کی راہ کھول دی. ہتوارا نے فرمایا میں نے بند کرتی کھولی نہیں. کہ وہ کس طرح کہ میرے مرید تم دونوں کے درمیان عدل و انصاف کو خوب دیکھتے رہتے ہیں اور وہ سمجھ گئے ہیں کہ ہم دوسری بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتے کہ میرا برتاؤ تم دونوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کے سامنے بھاری سے بھاری ہے. آپ اس سے اندازہ کیجیے گا اور خوب اندازہ کیجیے گا کہ ایک مرتبہ ایک کاشتکار 2 تربوز لے کر آیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ 2 کیوں لایا؟ اس نے کہا کیا تیرے 2 بیوی نہیں ہیں؟ کیا ہے تو ایک بیوی کے لیے ہے اور ایک بیوی کے لیے ہے. حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے لیکن ایک تربوز کا وزن زیادہ ہوا اور ایک تربوز کا وزن کم ہوا تو پھر انصاف کے ساتھ دونوں کے پاس کہاں گیا؟ مگر حضرت مشہور تھے اس معاملے میں کہ کیسا انصاف عدل تھا. اس نے کہا کہ میں جانوں ہوں تجھے، گاؤں کی بولی، میں جانوں ہوں تجھے، میں ان دونوں تربوزوں کو تلوا کے لایا ہوں. دونوں تربوز ایک ہی وزن کے ہیں اور تیرا یہ ترازو کا کانٹا لگا ہوا ہے، خانقاہ میں رکھا ہوا تھا، تو اس میں توڑ لے. حضرت والا نے فرمایا کہ تم یوں کہہ رہے ہو تو سچ ہے
لیکن یہ تو بتاؤ کہ ایک تربوز تو ہو زیادہ میٹھا اور ایک تربوز ہو کم میٹھا، تو ایک کے پاس تو پہنچ گیا زیادہ میٹھے والا اور ایک کے پاس پہنچ گیا کم میٹھے والا، پھر یہ برابری کہاں ہوگی؟ خیال فرمایا؟ تو اس گاؤں والے نے کہا کہ ارے مولوی جی تم تو بہت باریک کھاتے ہیں، کیا میں اس کے اندر گھسا ہوں؟ فرمایا اچھا ان دونوں تربوزوں کو اٹھا کے ترازو کے پاس بھی چلو، تو لے گیا، رکھ دیے، چاقو نکال کر وہاں تشریف لے گئے اور دونوں تربوزوں کے بیچ میں سے اندازہ کر کے کاٹا، ایک تربوزے کا ایک حصہ دوسرے تربوزے کے ایک حصے کے ساتھ رکھا اور پلڑے کے اندر رکھ دیا، اور اس تربوز کا ایک حصہ دوسرے تربوزے کے ساتھ ملا کر اور ایک پلڑے میں رکھ دیا اور اس کو تولا۔ جب دونوں ٹھیک بدن پر برابر ہو گئے تو فرمایا کہ اب تو ٹھیک ہے، اگر وہ ٹکڑا پھیکا تو اس کا میٹھا مل گیا اس میں، اور اس کا میٹھا ٹکڑا اس پھیکے کے ساتھ مل گیا، اب تو دونوں کے ساتھ برابری ہو گئی۔ تو وہ گاؤں والا کہنے لگا ارے مولوی جی تو بہت ہی مصیبت اٹھا رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ کوئی مصیبت خدا کے یہاں کی مصیبت کے سامنے نہیں ہے، اگر وہاں کچھ پوچھ لیا گیا تو ضمن بات آ جاتی ہے جس کا بڑا صدمہ گزر رہا ہے۔ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بچوں کے ایمان کو محفوظ رکھے۔ تو چہرے پر نقاب پڑا ہوا ہے، اس نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا کہ اگر حضرت شریعت مجھ کو اجازت دیتی تو میں اپنے چہرے کا نقاب ہٹا کر آپ کو دکھاتی اور پھر پوچھتی کہ مجھ جیسی جس کے نکاح میں ہو کیا اس کو دوسری نکاح کرنا درست ہے؟ اس نے اشارہ کے اس بات کی طرف کہ میں نہایت حسین اور خوبصورت ہوں، اور جب مجھ جیسی اتنی حسین اور خوبصورت کسی کے نکاح میں ہو تو دوسری کیا بڑا اثر پڑی کہ دوسری اور نکاح کرے؟ یہ کہا اس نے کہ مجھ جیسی کسی کے نکاح میں ہو، مجھ جیسی اس کے نکاح میں ہو اور پھر دوسری طرف وہ نہ کرے تو یہ کیا درست ہے؟ جنید بغدادی نے اس کو سنا اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہ عرض کرنا ہے، جنید بغدادی نے یہ سنا اور بے ہوش ہو کر گر پڑے تو بھاگ گئی کہ مجھ پر کوئی الزام نہ آ جائے کہ کیا کیا جنید بغدادی کے ساتھ، اس نے بھاگ گئی۔ جب جنید بغدادی کو ہوش آیا تو خادم خاص اس نے دریافت کیا کہ حضرت یہ آپ کو بے ہوشی ہو کر کیوں گرے تھے؟ ایسی کون سی بات تھی؟ تو جنید بغدادی نے فرمایا، سنانا یہ تھا میرے بزرگوں، جنید بغدادی نے یہ فرمایا کہ مجھے حدیث شریف یاد آ گئی تھی، قاعدہ یہی ہے بھائیوں کہ جو چیز اپنے اندر جمی ہوئی رکھی ہوئی ہوتی ہے اور جس چیز کا طبیعت کے اندر دلچسپی کی عادت رکھی ہوئی ہوتی ہے کچھ بھی سنے اس کا ذہن ادھر جاتا ہے۔ 15 منٹ کے لیے کہا گیا، 10 منٹ کے لیے جب بات چھیڑتی ہے تو بڑی مشکل پڑ جاتی ہے۔ میں چھوڑتا ہوں، کچھ باتیں ذہن میں چلی چھوڑتا ہوں، مجھے اپنے ساتھیوں کا باتوں میں خیال آ جاتا ہے۔ آپ رات بھی یہاں سے بھوکے بیٹھے ہوں گے، چھوڑتا ہوں۔ جیسی طبیعت کے اندر جی طبیعت رچی ہوئی ہوتی ہے آدمی کا ذہن اسی طرف رہتا ہے اور جاتا ہے۔ تو جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا تھا تو مجھے حدیث شریف یاد آ گئی تھی کہ ذات باری تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، حدیث قدسی کہتے ہیں اس کو، ذات باری تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، میرے اور تمہارے درمیان جو حجاب نور کا پڑا ہوا ہے، اگر تم مجھ کو دیکھ سکتے ہوتے تو میں اس حجاب کو جو میرے تمہارے درمیان پڑا ہوا ہے اس کو ہٹا دیتا
اور پھر تم مجھ کو دیکھتے اور تم سے میں یہ پوچھتا کہ مجھ جیسا تمہارا خدا ہو تو کیا اس کو دوسری طرف نگاہ کرنا روا ہے؟ مجھ جیسا جس کا خدا ہو اس کو دوسری طرف نگاہ کرنا روا ہے؟ مجھے یہ حدیث شریف آ گئی کہ جیسے اس نے یہ کہا ایک مخلوق نے مخلوق کے لیے اپنے حسن و جمال خوبصورتی کے لیے کہ مجھ جیسی جس کے نکاح میں ہو دوسری طرف نگاہ کرنا درست ہے. خسارہ فرماتے ہیں مجھ جیسا جس کا خدا ہو کیا اس کو دوسری طرف نگاہ کرنا درست ہے؟ یہ بات اس پر عرض کی کہ جس وقت بندہ نیت باندھ کر کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سامنے آ جاتے ہیں، تشریف فرما ہوتے ہیں، اور جب اس کا دل ادھر ادھر چلنے بھاگنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تجھ کو کوئی اور زیادہ خوبصورت اور اچھی چیز نظر آ گئی جو مجھے تو چھوڑ کر دوسری طرف نگاہ کرتا ہے؟ یہ نماز ایسی چیز نماز ہے. تو آپ کی بیست نبوت رسالت سے پہلے نماز کا چرچا اور نماز کی عبادت کا طریق نہیں تھا اور دوسری عبادتوں کا طریق اور چرچا اور عمل تلاوت تھا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نماز کے متعلق اس قدر ذکر فرمایا ہے، اس قدر بیان فرمایا ہے کہ دوسری اور عبادتوں کا اتنا ذکر نہیں فرمایا. اسی لیے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھا تھا اپنے وفات کے قریب فرمایا ایھا الناس الصلاۃ کہ میں اب اللہ تعالیٰ کا بلایا ہوا اللہ کے پاس جا رہا ہوں. تم کو چھوڑ کر میں اللہ کے پاس اللہ کو بلایا ہوا جا رہا ہوں، لیکن تم نماز کو مت چھوڑیے. ایھا الناس الصلاۃ اس کو مت چھوڑنا. یہ پوری عبادت کی جامع ہے. قرآن پاک میں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین کہ تم پانچوں نمازوں کی جیسا کہ کسی اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کی حفاظت کے طریق ہوا کرتے ہیں اس طریق سے تم اس نماز پانچ وقت کی حفاظت رکھنا. حفاظت کی تفصیل ہے، وقت نہیں. ان پانچوں وقت کی نماز کی محافظت جیسا کہ اونچی سے اونچی چیز کی حفاظت رکھنا ہوا کرتی ہے اس طریقے سے محافظت 5 وقت کی نماز سے رکھنا. آپ جانتے ہیں کہ کسی کے پاس ایک رین ہو اس کی حفاظت، ایک رین تو گم ہو گیا تو کیا ہے گم ہونے دو، اور اگر کسی کے پاس 1 کروڑ رین ہو اور 1 کروڑ پاؤنڈ ہو تو اس کی حفاظت کا طریق کیا اختیار کرے گا؟ معمولی یا بہت سخت. اور وہ 1 کروڑ کچھ بھی نہیں ہے اس نماز کے مقابلے میں. وہ 1 کروڑ کچھ نہیں ہے، فانی. اور یہ نماز باقی، اور ظاہر ہے کہ باقی کے سامنے فانی کوئی چیز نہیں ہے. اسی لیے ایک مرتبہ اور برشدید آ کر سامنے لکشمی پر ان کے بیٹھے حاضر، چہرہ اترا ہوا تھا، چہرے پر کچھ رنج کے آثار تھے. آپ نے فرمایا ابو بکر کیا بات ہے، یہ چہرہ تمہارا رنجیدہ کیوں ہے؟ تالا خود نے فرمایا کہ بتلا کیا بات ہے. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے 600 اونٹ اور 400 غلام جنگل کے اندر تھے. یہیں سے بات معلوم ہوئی کہ کسی مسلمان کے پاس دنیا کی ثروت، دنیا کی جائیداد، دنیا کی دولت ہو مگر دین نہ چھوڑا ہو تو وہ کرو کیا پورے اگر دنیا کا ہی مالک ہو جائے کوئی گناہ کی حد کی بات نہیں. ابو صدیق ہے، 600 اونٹ 400 غلام، کتنے مالدار دولت مند ہیں. مکے کے کفار آئے اور میرے ان 600 اونٹوں کو اور 400 غلاموں کو لے بھاگے. اس کا اثر آپ نے فرمایا ابو بکر میں تو کچھ اور ہی سمجھا تھا. کیا؟ میں یہ سمجھا تھا کہ تمہاری کسی نماز کی تکبیر تحریمہ چھوٹ گئی ہوگی، تمہاری کسی نماز کی تکبیر تحریمہ چھوٹ گئی ہوگی تو یہ چہرہ بڑا اداس ہو گیا، رنجیدہ ہو گیا.
اور بڑے صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ 600 اونٹ اور 400 غلام. فرمایا کیسی بات کہتے ہو؟ یہ 600 اونٹ اور 400 غلام کوئی چیز نہیں ہے. اگر پوری زمین یہ دنیا کی, یہ پوری زمین اونٹوں سے اور غلاموں سے بھر جائے اور تم اس کے مالک ہو اور وہ سب کے سب تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں, ضائع ہو جائیں, تو اس میں کوئی ایسا نقصان نہیں جتنا کہ تکبیر تحریمہ کے چھوٹنے میں نقصان. اس سے اندازہ کیجیے گا. بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ تو آپ کے لیے بتلایا مخاطب خاص ہے, اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جس کی تکبیر تحریمہ جو امام کے ساتھ شرکت کے ہوتے ہی اللہ کہتے کہ ساتھ تکبیر مقدی کہتا ہے اللہ اکبر, تکبیر تحریمہ تکبیر اولا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جس شخص کی تکبیر تحریمہ چھوٹ گئی اتنا نقصان اور ضرر ہوا جیسے کہ 1000 اونٹ اسے ضائع ہو گئے. بعض روایتوں میں یہاں تک آتا ہے. اس سے اہمیت آپ نماز کی خیال فرمائیں کہ کس درجہ ہے. اسی لیے آپ نے صرف کہنے پر کفایت نہیں کی بلکہ کر کے دکھایا. کیا کہ آپ بیمار ہیں, اتنے کمزور ہیں کہ بلا سہارے کے چل نہیں سکتے. 2 صحابی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اور پاؤں کو گھسیٹتے ہوئے کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے, ابوبکر صدیق نے پڑھانے کا شروع کر دیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ابوبکر سے کہو کہ نماز پڑھاؤ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے طبیعت میں کچھ اور بات تھی اور کہا یوں میرے ابا جان کا دل رقیق ہے, نرم ہے, وہ کھڑے نہ ہو سکیں گے, آپ کسی اور کو حکم دے دیجیے. آپ نے فرمایا تم مصر کی لوڈیوں کی طرح بات کر رہی ہو, دل میں کچھ اور زبان پر کچھ. کیا کہ لوگ یوں نہ کہیں کہ ابو بکر کو حضور کی موت کی کچھ امیدواری ہو رہی ہوگی اور ان کے انتقال کے بعد مجھے خلافت مل جائے. یہ وہم بھی نہیں. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں, ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں. ابو بکر صدیق نماز پڑھانے کھڑے ہوئے, اشارہ ہوا اس بات کی طرف کہ میری وفات کے بعد امیر ہونے کا, خلیفہ ہونے کا مستحق یہی شخص ہوگا جس کو میں خلیفہ بنا رہا ہوں اپنی زندگی میں. بہرحال نماز شروع ہو گئی. آپ نے جھانک کر دیکھا حجر شریف سے نماز ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا کہ میں جماعت سے نماز پڑھوں گا. 2 صحابی کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں, پاؤں گھسیٹتے ہوئے نماز پڑھنے کے بعد سے آپ تشریف لے گئے. تو آپ نے صرف کہا ہی نہیں تھا ایو الناس الصلاۃ الصلاۃ, بلکہ کر کے دکھایا کہ جب تک تمہاری جان میں جان اس طرح پر ہے کہ کسی کے سہارے سے لے کر تم جا سکتے ہو نماز پڑھنے کے لیے, اور مسجد بھی قریب ہے, تو یاد رکھو کہ تم سے وہ نماز میں چھوٹ جاتا ہے. کیوں؟ اس کا عذاب بھی بہت سخت ہے. جہاں نماز کی ادائیگی کا اجر عظیم ہے اور قرب الہی خاص الخاص ہے, اور اس کی ادا کرنے سے وقت نہیں ہے. حضور کو معراج جسمانی ہوئی تھی اور وہ قرب خاص معراج جسمانی میں ہوا تھا. یاد رکھیے گا کہ جس وقت مومن بندہ نماز پڑھنے کے لیے جب میں نے عرض کیا اس طرح کھڑا ہوتا ہے تو وہ روحانی طور پر معراج کے لیے پہنچ جاتا ہے. اس سے زیادہ اور کیا بڑی چیز ہوگی کہ الصلاۃ معراج المومنین, یعنی ترقی کا زینہ. معراج یہ اسم اعلیٰ ہے عربی کے قاعدے سے, ترقی کا ذریعہ, کہ نماز یہ دنیاوی اور اخروی دونوں چیزوں کے ترقی کا, معراج کا عروج کا ذریعہ ہے, جس کو آج چھوڑ دیا گیا. اور اگر اعلان ہوتا ہے تو بھائی مسلمان یوں کہہ کر بھی بات چل دیتے ہیں مولوی صاحب اور کیا بیان فرمائیں گے, یہ نماز روزی کی بات بیان فرمائیں گے اور کیا بیان فرمائیں گے. چلو بھی, تو جہاں اس کے ادا کرنے کے قرب خاص و خاص ہیں, اس کے اجر جہاں زیادہ سے زیادہ ہے, وہاں اس کے ترک کے بھی زیادہ سے زیادہ عذاب و گناہ بھی ہے. ایک بات یاد آئی, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جبکہ ان پر صرف 2 وقت کی نماز فرض تھی, ایک عورت آئی اور اس نے آ کر یہ کہا کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے, آپ میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ میری مغفرت کرے. فرمایا کہ وہ گناہ کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا
کہ پہلا گناہ تو یہ ہوا کہ مجھ سے زنا ہو گیا، اور دوسرا گناہ یہ ہوا کہ جو بچہ پیدا ہوا میں نے اس کو قتل کر دیا۔ یہ بہت بڑا مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو جلد یہاں سے چلی جا، نکل جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری وجہ سے ہم پر کوئی آفت آ جائے۔ وہ چلی گئی، جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام کہا اے موسیٰ، اور یہ پوچھا ہے کہ اس عورت زانیہ قاتلہ کے قتل بھی کیا، اس عورت زانیہ قاتلہ سے کوئی اور دوسرا شخص بھی برا بدتر ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے نزدیک تو اس سے کوئی بڑا بدتر شخص نہیں ہے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا جو کہیے کہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم نے تو اس کو اس طریقے سے ایسا سمجھ کر دھمکا دیا کہ میرے پاس سے جا، کہیں خدا کی بلا عذاب نازل نسبت نہ ہو جاوے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ یاد رکھو کہ وہ شخص جو نماز کا قصداً چھوڑ دینے والا ہو وہ اس زانیہ قاتلہ عورت سے بدتر ہے۔ یہ حدیث شریف کے اندر روایت آئی ہے، اس سے اندازہ کیجیے گا کہ نماز کا ترک کرنا کتنی کہ ہم بھی تھو تھو کرتے ہیں۔ اگر کوئی بیچاری ہماری بیوی اس سے اگر ایسی بدفعلی ہو جاوے تو اس کو اپنے پاس رکھنا بھی گوارا نہیں ہو سکتا، لیکن کبھی نہ سوچا ہوگا کہ میں اس سے بدتر ہوئے نہیں کہ اس لیے تو یہ اتفاق کی بات ہے کہ اس سے یہ کام ہو گیا ہے، اور مجھ سے تو روزانہ اس سے بدتر یہ کام ہوتا ہے کہ میں اس کا شوہر مان نہیں پڑتا، مجھے اس سے بدتر ہے، میں کبھی یہ گھر نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک عورت کا انتقال ہوا، اس کو دفن کر دیا گیا۔ ایک شخص کے پاس کوئی رقم کی، دفن کرتے ہوئے گر گئی قبر کے اندر۔ وہ باہر آ گیا، آ کر جو ہاتھ ڈالا تو جیب کے اندر وہ رقم نہیں، محسوس ہوا کہ سوا قبر کے اور کہیں نہیں گئی۔ لوگوں کو لے کر پہنچا، قبر کو کھولا گیا، رقم کو تو نکالا، مگر یہ دیکھا کہ قبر کے اندر اس قدر آتش اور آگ تیزی کے ساتھ بھڑک رہی ہے کہ اس میں ہاتھ ڈالنا مشکل ہو رہا ہے۔ بہت حیران ہوا، قبر کو بند کیا گیا، گھر پہنچے، اس کی ماں سے کہا کہ تمہاری بیٹی کا کیا طریق تھا، ہم نے ایسا اور ایسا دیکھا ہے، یہ ایسا کس طرح ہوا؟ تو ماں نے کہا کہ میاں وہ نماز تو پڑھتی تھی مگر وقت کو ٹال ٹال کر پڑھا کرتی تھی، نماز تو پڑھتی تھی مگر وقت کو ٹال ٹال کر پڑھا کرتی تھی۔ اس نماز کے ٹال کر وقت سے پڑھنے کا ہی عذاب ہوگا۔ تو نماز پڑھنا لیکن وقت کو ٹال کر پڑھنا، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی جو عذاب بیان کیے ہوئے ہیں کسی کسی گناہ کے اوپر تو دنیا کے اندر بھی کبھی ظاہر فرما دیتے ہیں تاکہ اور ان کو عبرت سے رہ جائے۔ نماز بہت اہم چیز ہے، اہم مسئلہ ہے، اس کا بیان بھلا کہاں ختم ہو سکتا ہے، مگر ایک 10 منٹ کے لیے فرمایا گیا تھا اور نماز کی کچھ فراغت ہوئی تھی، ذہن بھری چلا گیا کہ نماز کے بارے میں کچھ بات سامنے آ جائے اور زیادہ رغبت ہو جائے اور زیادہ ڈر اور جھجک طبیعت کے اندر آ جائے۔ میں نے آپ کے سامنے ابو صدیق کا واقعہ ظاہر کیا، اس زانیہ کے سلسلے میں قاتلہ کے سلسلے میں ذکر کیا اور اس کا مقابلہ دکھلایا کہ دنیا کی کوئی نعمت بھی اس کے مقابلے میں نہیں ہے، اور نماز کا ترک کرنا اور زانیہ قاتلہ سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں ایھا الناس الصلاۃ الصلاۃ، کہ اے لوگوں میں تمہارے لیے نماز کو چھوڑ کر جاتا ہوں، اس کو مضبوطی کے ساتھ خدا کا خوف کھا کر، خدا کی محبت دل میں رکھ کر، آخرت کا خیال رکھ کر کہ مر کر جانا ضرور ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑنا، اس کو مت چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ صحابہ کو اور زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعلما نافعا رزقا واسعا وتوبة نصوحا وحجا مبرورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور وشفاء من كل داء. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.